تو 2025 کا نوبل امن نام اس بار یہ اعزاز وینزویلا کے ماریا کورینا مچاڈو کو دیا گیا ہے۔ یہ نام وینزویلا کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نیا نہیں، لیکن اب یہ عالمی سطح پر ایک بڑی پہچان بن گیا ہے۔ آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ جی بالکل، ماریا کورینا مچاڈو، ان کی شخصیت، ان کی جد و جہد اور یہ انعام کیوں اہم ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں سمجھیں کہ ماریا کورینا مچاڈو ہیں کون، نوبل کمیٹی نے انہیں کیوں چنا، اور وینزویلا کا وہ سیاسی پس منظر کیا ہے جس میں وہ کام کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس انعام کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یقیناً، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کافی معتبر ہیں، جیسے ماریا کورینا مچاڈو وینزویلاز نوبل پرائز فار ڈیموکریسی کے اقتباسات ہیں، اور ساتھ میں رائٹرز، اے پی، الجزیرہ، نیوز ویک اور خود نوبل پرائز کی ویب سائٹ سے بھی معلومات ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان سب سے ایک واضح تصویر بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ماریا کورینا مچاڈو کے تعارف سے۔ 1967 میں پیدا ہوئیں، وینزویلا کی ایک جانی مانی اپوزیشن لیڈر ہیں اور ونتے وینزویلا نامی لبرل پارٹی کی بانی بھی۔ لیکن ان کا سفر سیاست سے پہلے شروع ہوا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، ان کا پس منظر کافی یوں کہیں کہ غیر روایتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے انڈسٹریل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پھر فنانس میں کام کیا۔ عوامی زندگی میں ان کی آمد دراصل سماجی خدمت کے راستے ہوئی۔ اچھا۔ جی، انہوں نے پہلے ایتھینا فاؤنڈیشن قائم کی تھی، جو گلیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلا قدم تھا جس نے انہیں زمینی حقائق سے جوڑا۔ اور پھر سوماٹے کا قیام، وہ تنظیم جو ووٹروں کے حقوق اور انتخابات کی شفافیت کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ ایک اہم موڑ لگتا ہے نا؟ مطلب خیراتی کام سے شہری حقوق کی وکالت کی طرف۔ شاید ان کا انجینئرنگ پس منظر انہیں چیزیں منظم کرنے میں مدد دیتا ہو۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ بالکل، ایتھینا اور خاص طور پر سوماٹے، ان تنظیموں نے انہیں نچلی سطح پر لوگوں سے جڑنے کا ایک نیٹ ورک بنانے کا موقع دیا، اور یہ نیٹ ورک بعد میں ان کے سیاسی کیریئر کے لیے بہت بہت اہم ثابت ہوا۔ تو جب وہ باقاعدہ سیاست میں آئیں، وہ پہلے ہی ایک پہچانی ہوئی آواز تھیں۔ جی، وہ پہلے یوگو شاویز اور پھر نکولس مدورو کی حکومتوں کی، آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے سخت ناقدین میں سے ایک بن چکی تھیں۔ ان کا کام صرف مخالفت نہیں تھا، وہ ایک متبادل ویژن بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو ان کی وہ کون سی خاص سرگرمیاں ہیں جنہیں اس انعام کی وجہ سمجھا جا رہا ہے؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 3 پہلو اہم ہیں۔ ایک تو نچلی سطح پر تنظیم سازی، دوسرا انتخابی عمل میں کردار، اور تیسرا دباؤ کے باوجود پرامن رہنا۔ بالکل، نچلی سطح پر تنظیم سازی کی بات کریں تو سوماٹے نے خاص طور پر ووٹر رجسٹریشن، الیکشن کی نگرانی اور شہری تعلیم کے ذریعے بہت کام کیا۔ انہوں نے رضاکاروں کو ٹریننگ دی، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جو پورے ملک میں لوگوں کو متحرک کر سکتا تھا۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ جمہوری عمل میں لوگوں کی شرکت یقینی بنانے کی کوشش تھی۔ اور پھر 2023-24 کا ذکر آتا ہے، جب اپوزیشن کچھ بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے اور 2024 کے الیکشن کے لیے ایک مشترکہ امیدوار لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پرائمری الیکشن کروائے۔ جی، اور یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ان پر خود الیکشن لڑنے پر پابندی تھی۔ اچھا۔ جی، یعنی وہ خود امیدوار نہیں بن سکتی تھیں، لیکن پھر بھی جمہوری عمل کو آگے بڑھانے میں لگی رہیں۔ تو یہ ان کی مزاحمت کا تیسرا پہلو ہے، جبر کے سامنے ڈٹے رہنا۔ بالکل، ان پر پابندیاں لگیں، مقدمے بنے، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ مادرو حکومت کی طرف سے مسلسل دباؤ تھا، لیکن وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئیں، وہیں رہ کر کام کرتی رہیں۔ ایسے حالات میں جب بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا وہاں موجود رہنا، کام کرتے رہنا، اسی چیز نے انہیں وینزویلا میں شہری جرات کی ایک علامت بنا دیا۔ یہ صرف سیاسی مخالفت سے بڑھ کر بات ہے۔ جی، یہ اصولوں پر قائم رہنے کی مثال ہے۔ اس سارے پس منظر کو دیکھیں تو نوبل کمیٹی کا 2025 میں انہیں یہ نام دینا کافی معنی خیز لگتا ہے۔ کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ مچاڈو نے بڑھتی ہوئی آمریت کے سامنے جمہوری امیدوں کو زندہ رکھا ہے اور انہیں لاطینی امریکہ میں شہری ہمت کی سب سے غیر معمولی مثالوں میں سے ایک قرار دیا۔
یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ یقیناً، اور کمیٹی کے استدلال میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کے فروغ کے لیے ان کی انتھک محنت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی آمریت سے جمہوریت کی طرف منصفانہ اور پرامن منتقلی کے لیے ان کی جدوجہد۔ تو دو باتیں اہم ہیں، جمہوری حقوق اور پرامن طریقہ کار۔ جی بالکل، کمیٹی نے واضح کیا کہ ان کی لیڈرشپ ان لاکھوں وینزویلا کے شہریوں کی قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے جو جمہوری تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس انعام کے وقت کا بھی ایک خاص مطلب ہے۔ یہ صرف مچاڈو کی کئی دہائیوں کی جدوجہد کا اعتراف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو ایک پیغام بھی ہے کہ بھائی وینزویلا کے بحران کو بھول نہ جانا۔ یہ ایک طرح سے عالمی ایجنڈے پر وینزویلا کی جمہوری تحریک کو دوبارہ سامنے لانے کی کوشش ہے۔ اور یہ بحران واقعی اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ وینزویلا کئی سال سے شدت سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ تباکن مہنگائی، بنیادی چیزوں کی قلت، صحت کا نظام کمزور، اور پھر لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ایک انسانی المیہ بھی ہے۔ بالکل، اور سیاسی طور پر دیکھیں تو اداروں کو کمزور کیا گیا، اپوزیشن پر سختیاں، الیکشن کی شفافیت پر سوالات۔ جی، رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، میڈیا پر کنٹرول، شہری آزادیوں پر پابندیاں۔ اس ماحول میں کام کرنا انتہائی مشکل اور خطرناک ہے۔ تو جب ہم مچاڈو کے انعام کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی ذاتی بہادری نہیں، یہ اس پورے نظام کے خلاف لڑنے والے سب لوگوں کی نمائندگی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ انعام اصل میں ان لاکھوں عام وینزویلا کے شہریوں کی حالت زار پر روشنی ڈالتا ہے جو روزانہ کی مشکلات جھیل رہے ہیں اور تبدیلی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ عالمی توجہ کو انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی طرف لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے جو شاید زمینی حقائق پر بھی کچھ اثر ڈالے۔ اس اعلان پر رد عمل بھی یقیناً مختلف رہے ہوں گے، وینزویلا کے اندر اور باہر۔ اپوزیشن کے حامیوں میں تو خوشی ہوئی ہوگی۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کارکنوں اور جو وینزویلا کے لوگ باہر ہیں ان میں جشن کا سماں تھا۔ اور دوسری طرف مادورو حکومت، ان کا رد عمل تو متوقع تھا، انہوں نے اسے مسترد کیا، اسے سیاسی مداخلت قرار دیا۔ بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ زیادہ پیچیدہ معاملہ ہوگا۔ جی، یہ انعام وینزویلا کی حکومت پر سفارتی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ یہ اپوزیشن کو عالمی سطح پر ایک نئی اخلاقی، آپ کہہ لیں، اور سیاسی قوت دیتا ہے، جو ممکنہ طور پر مذاکرات، پابندیوں یا امداد سے متعلق عالمی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسرے ممالک کو بھی شاید زیادہ فعال ہونے کی ترغیب ملے۔ بالکل۔ اسی دوران 2025 میں نوبل امن انعام کے حوالے سے ایک اور بحث بھی چل رہی تھی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں۔ ان کے حامی انہیں مشرق وسطی میں امن معاہدوں وغیرہ کے لیے نام کا حقدار سمجھ رہے تھے۔ میڈیا میں خبریں بھی تھیں کہ انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ جی، یہ بات میڈیا میں کافی آئی تھی۔ لیکن کمیٹی نے آخرکار مچاڈو کو چنا۔ یہاں ہم صرف وہی بتا رہے ہیں جو ذرائع میں آیا، غیر جانبداری سے۔ یہ درست ہے، اور رد عمل کے حوالے سے بھی ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کیمپ سے کچھ مایوسی یا غصے کا اظہار ہوا، فیصلے کو سیاسی کہا گیا۔ دوسری طرف مچاڈو نے اس اعزاز کو وینزویلا کے عوام کے نام کیا اور بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کیں۔ تو یہ دونوں رد عمل دکھاتے ہیں کہ نوبل انعام کس طرح قومی اور بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ چاہے کمیٹی کا اپنا مقصد کچھ بھی ہو، ہماری ذمہ داری صرف حقائق بیان کرنا ہے۔ اچھا، نوبل انعام کی نامزدگیوں کا معاملہ بھی دلچسپ ہے۔ کمیٹی نے بتایا کہ 2025 کے لیے 338 امیدوار تھے، 244 افراد اور 94 تنظیمیں۔ لیکن کون کون نامزد تھا، یہ تفصیلات تو 50 سال تک خفیہ رہتی ہیں۔ جی، یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو نامزدگیاں عوام میں زیر بحث آتی ہیں نا، وہ یا تو نامزد کرنے والے خود بتاتے ہیں یا میڈیا اندازے لگاتا ہے۔ یہ کمیٹی کی کوئی آفیشیل لسٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس رازداری کا مقصد کیا ہے؟ شاید کمیٹی کو بیرونی دباؤ سے بچانا، لیکن اس سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ عوامی تاثر اور اصل فیصلے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ یہ عمل خود، یوں سمجھیں، شفافیت اور وقار میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ تو اب آخری سوال، کیا یہ انعام عملی طور پر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک علامتی اعزاز ہے یا اس کے کچھ ٹھوس نتائج بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نوبل امن انعام کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی یہ کسی کارکن یا تحریک کو عالمی سطح پر بہت نمایاں کر دیتا ہے، ان کی حفاظت میں مدد ملتی ہے، ان کے مقصد کے لیے فنڈنگ اور حمایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سفارتی رویوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، حکومتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں۔ تو وینزویلا کے حوالے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟
وینزویلا کے لیے یہ انعام بین الاقوامی برادری کی توجہ برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ماڈورو حکومت پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ جمہوری اصولوں کا زیادہ خیال رکھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے جو مختلف گروہ ہیں ملک کے اندر اور باہر، انہیں ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد ہونے کا ایک نیا محرک ملے۔ مچاڈو کی شخصیت اب ایک عالمی علامت بن گئی ہے۔ جی، جو شاید اندرونی طور پر بھی لوگوں کو متحرک کرے۔ لیکن ہمیں حقیقت پسند بھی رہنا چاہیے۔ نوبل انعام خود بخود حکومتیں نہیں بدلتا یا گہرے سیاسی بحران حل نہیں کرتا۔ صحیح۔ بالکل۔ وینزویلا میں ایک پائیدار، پرامن اور جمہوری تبدیلی کے لیے بہت سے عوامل کی ضرورت ہے۔ عوام کی مسلسل شرکت، اپوزیشن کا اتحاد اور واضح حکمت عملی، فوج کا کردار، علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کی مخلصانہ سفارتکاری، اور سب سے اہم وینزویلا کے اندر سیاسی سمجھوتا کرنے کی خواہش۔ تو یہ انعام اس پیچیدہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ بالکل، صرف ایک حصہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ماریا کورینا مچاڈو کو نوبل امن انعام ملنا وینزویلا کی جمہوریت کے لیے کئی دہائیوں کی پرامن جد و جہد کا اعتراف ہے۔ یہ ان کی ذاتی ہمت اور ثابت قدمی کو سراہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ جمہوری اقدار کا دفاع ایک مسلسل اور اکثر مشکل کام ہے۔ اور اسے عام شہری اپنی غیر معمولی جرأت سے انجام دیتے ہیں۔ جی۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نکتہ بھی دیتا ہے کہ آمریتوں کے خلاف جو پرامن جمہوری تحریکیں ہیں، ان کے لیے بین الاقوامی پہچان اور اعزازات کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا یہ عالمی توجہ اور اخلاقی برتری زمینی حقائق کو بدلنے میں واقعی مددگار ہوتی ہے؟ خاص طور پر جب تبدیلی کا راستہ اتنا لمبا اور خطرناک ہو؟ ہاں۔ ایک فرد کی علامتی حیثیت ایک بڑی اجتماعی جدوجہد میں کتنا وزن رکھتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید وقت اور تاریخ ہی دے پائے گی۔